وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آواز کو پہنچانے والے ہیں، میدانوں میں اپنی جان جو ہے قربان کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری کے بقدر ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ اذان کے کلمات اس بچے کے جائیں کان میں کہے جا رہے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، اور یہ ماں باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی ہے، بسم اللہ سے دودھ پلاتی ہے، سنت کے مطابق اس کو سلاتی ہے، اور بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام سکھاتی ہے۔ کیا خوش قسمت بچہ ہے۔ اور جب بچہ اور بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑے علم والا کلمہ ماں سکھاتی ہے، اور سب سے بڑے علم والا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی سے تم کیا حاصل کرو گے، لوہے سے کیا کچھ بناؤ گے، اس بارود سے کتنی انسانیت کو ہلاک کرو گے، اور ان دوائیوں سے کتنی کی شفا دو گے، یہ تو مخلوق ہیں، اپنے پیدا ہونے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور جو ان کی صفات ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ کتنا غلط یقین بچوں کا بن رہا ہے، اور یہ ماں کہتی ہے بسم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا پیارا دین اللہ نے دیا۔ اور بچہ جب سب سے پہلے وہ سنتا ہے آوازیں کہ ایک چیز ہے اندر، جب کھانا ختم ہو جائے تو بھوک لگتی ہے، اس کو بھوک کہتے ہیں، اور بھوک پر لوگ کیا مانگتے ہیں اور کیا دیا جاتا ہے؟ سر میں درد ہو، یہ بیماری ہے، بخار ہو، جب یہ بچہ کہے گا اماں بھوک، تو والد ماں کہے گی بیٹا یہ بھوک بھی اللہ کے امر ہے، اللہ کی طرف سے یہ حال آتا ہے، اور بھوک دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کتنا بڑا علم دے دیا جو ہم قرآن کی تفسیروں میں پڑھ کر معلوم کرتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، تم نے دیکھا تم جو بیج ڈال رہے ہو، کیا تم اس خشک بیج سے اس کی کونپل اور جڑ کو نکال کر تنے اور شاخوں کو پیدا کرتے ہو، یا اللہ کی ذات پیدا کرنے والی؟ ان پتوں میں رنگ تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں؟ ان پھولوں میں خوشبوئیں تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں؟ ان پھلوں میں ذائقے اور غذائیت اللہ بھرتے ہیں یا تم بھرتے ہو؟ اس بے رنگ زمین سے یہ ساری چیزیں اللہ نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہیں؟ تو ماں کتنا بڑا علم دے رہی ہے، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے، اور جو ہے بھوک کا کھانا اور رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس بچے کو کتنا بڑا یقین حاصل ہو گیا۔ جب پیاس کے لیے پانی مانگتا ہے، بیٹا پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی دینے والے بھی اللہ ہیں، اور پانی کے ذریعے پیاس بجھانے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک بیماری ہے جو البقرہ، جی ہاں، گائے اور بھینس کی جو ہے بھوک کہ انسان کھاتا جا رہا ہے لیکن دل بھرتا ہی نہیں اور بھوک دور ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہے بیماری استسقاء کی کہ انسان پانی پیتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، پیٹ پھٹنا تو ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور رگوں میں خوب جہاں پانی پہنچ جاتا ہے اور ٹھنڈ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماں کتنا بڑا علم بچے کو حاصل ہو رہا ہے، اور بچپن سے یہ دعائیں سکھانا۔ تو بہرحال بھائی گھروں کے ماحولوں کو بنانا کہ یہ مسلمانوں کے گھر، وہاں بچوں کی دینی تربیت ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام، اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اور گھروں میں بھی یہ ذہن بنانا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے دین پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان گھروں میں رہنے والوں کا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، ان کی نیتوں اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، اور ان میں جو مشقتیں آئیں گی جس پر اللہ جو ہے کائنات سے ان وباؤں کو دور فرمائیں۔ تو بھائی ہم تو یہ مجمع سارا مبارک ہے، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے عمل کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ داعی ہیں، سارے انبیاء دعوت لے کر آئے، اس دعوت سے حق زندہ ہوا، اور حق زندہ ہونے کے سے عالم کا نظام چلا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی، اور جس دن اس حق کا وجود ختم ہوگا، اللہ حکومتوں کو، اللہ جو ہے بازاروں کو، اور اللہ جو ہے کارخانوں کو، دنیا اور آسمانوں کو اللہ مٹا کر رکھ دیں۔ اس لیے فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کا آدھا حصہ صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا، اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ ایک انسان کو پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اور وہ سارے صدقہ کر دے، تو اس کے صدقہ کرنے سے اس کا صبح یا شام اللہ کے دین کی آواز لگانے کے لیے لگانا زیادہ بہتر ہے۔
اس لیے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کے شروع میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، تبوک والے 3 صحابی ٹھہر گئے، ایک تو منافقین ٹھہرے تھے، وہ تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اور ایمان میں 3 ٹھہرے تھے، تو ایسی ناراضگی ایسا کہ اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے، کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا، ایسی سزا۔ اور فرمایا، وہ کہتے وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول باتیں، 50 دن کے رونے پھر توبہ ان کی قبول ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا، پھر بعد میں کچھ اجازت ہوئی کہ کچھ اللہ کے راستے میں جائیں، کچھ ٹھہر جائیں۔ بہرحال پہلے بھی جو بیمار ہوتے تھے، جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے، وہ رہ جاتے تو ان کے دل میں بھوک اٹھتی تھی کہ ہم کیوں نہیں جا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، مردوں نے بھی پوچھا، عورتوں نے بھی پوچھا، اجتماعی طور پر بھی سوال کیا، انفرادی طور پر بھی سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو جانے والے ہیں پیچھے رہ کر کوئی ایسا عمل کر لیں اس سے ہمیں بھی ثواب ایسا ملے جیسا ان کو ملا ہے؟ کوئی نفلی عبادت ایسی ہے؟ فرائض تو متعین ہے، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بتاؤ جب وہ نکلے ہیں اس وقت سے تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک واپس نہ آئے تم نماز پڑھتے رہو، اور وہ جو نکلے ہیں اس وقت سے تم روزہ شروع کر دو، اور جب تک واپس نہ آئے تم جو ہے روزے سے رہو۔ کیا یہ کر سکتے ہو؟ وہ سفر تو دنوں کے ہوتے تھے، ہفتوں کے ہوتے تھے، مہینوں کے بھی ہوتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، یہ انسان کیسے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا لمبا روزہ رکھے اور ایسے نماز میں مشغول رہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کر بھی لو تب بھی ان کے ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، 10ویں حصے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، اللہ کے راستے میں نکل کر، جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کی نیت کو دیکھا جائے۔ فرمایا، ایک شخص ہے جس کو رمضان شریف میں بیت اللہ اور حرم کی حاضری ملی، 27ویں رات کا اس کو موقع ملا، حجر اسود کے سامنے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا، اور یہ جو ہے رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حرم کی نماز 1 لاکھ نماز کے برابر، اور پھر رمضان میں 70 گنا اور بڑھا دیے جاتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں وہ تو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یہ سارے اجر وہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی اس کو فضیلت ملی ہے، لیکن ایک اللہ کے راستے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اور اندھیری رات میں میدان میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا دین پوری دنیا تک کیسے پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا اس کی ساری عبادت سے کہیں افضل ہے۔ اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی عبادت، لیکن اس کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، یہ پہلا لشکر تھا جو روم کی ٹکر لینے کے لیے حضور نے نکالا، کیونکہ حضور کے قاصد کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے 3000 کا لشکر بنایا، اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو، زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور محبوب تھے، کہ یہ جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضور کے سگے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب جو بالکل نوجوان تھے، 28-30 سال کی عمر تھی، یہ اللہ کے راستے میں یہ آگے بڑھیں گے، اور اگر یہ امیر بن جائیں گے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، اور اپنے رواحہ بھی امیر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی کے مشورے سے امیر بنا لیں۔ اب جماعت تیار ہوئی، حضور نے روانہ کیا، جمعے کا دن تھا۔ ابن رواحہ کے دل میں یہ بات آئی، مسجد نبوی اور جمعے کی نماز جو آخری نماز ہوگی اور حضور کے پیچھے آپ کا خطبہ، تو کیوں نہ میں آخری جمعہ زندگی کا حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں۔ اور جماعت روانہ ہو گئی، جمعہ پڑھا حضور کے پیچھے، کیسی اچھی نیت تھی، کتنا بڑا عمل تھا۔ اللہ کے رسول نے نماز کو پورا کیا، جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے ابن رواحہ، تمہیں تو میں نے اللہ کے راستے میں روانہ کیا تھا، تم کیوں رک گئے؟ تو بڑا اچھا جواب تھا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جمعے کا دن تھا، شہید ہونا ہے، آپ کے پیچھے جمعہ کی فضیلت حاصل کر لو، آپ کا دیدار، آپ کا خطبہ، آپ کے پیچھے جمعہ، آپ کی مسجد، یہ سارے فضائل ہیں۔ تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، خوشی کا اظہار نہیں فرمایا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے،
جی ہاں، کہ دونوں فضیلتیں حاصل ہوں. یا رسول اللہ سواری سامنے ہے، سوار ہوں گا، تیز دوڑوں گا، رات تک ٹھکانے وہاں اپنی جماعت کے پاس جا کر مل جاؤں گا، سارا سفر اسی کے مطابق ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو اعمال تم نے کیے یہ تو تم نے کر لیے، اور جو ہے جو تمہارے ساتھی وہ ان اعمال پر نہ کر سکے، اور اس کے بعد اس پر مزید ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا دیا جائے تو اللہ کے راستے میں آدھے دن جو وہ پہلے نکلے ہیں تم ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم. عمر تھوڑی ہے اس امت کی، لیکن ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں کتنی قیمتیں رکھی، کتنی بڑا قیمتی بنایا. اللہ کے راستے میں نکلنے کا فرمایا اس میں تو ہر چیز کا ثواب، تھکاوٹ پر اللہ ثواب دیں گے، بھوک گھنٹوں برداشت کی ہے، ایک ایک لمحے کے بھوک پر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے اور انسانوں کی تقدیر کو بدلیں گے. پیاس کو برداشت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہر ناگواری پر اجر عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ناگواری جو انسان کا اس میں کوئی وقت دخل نہیں کہ یہ ہمارے فضاؤں کے غباریں غبار ہمارے جسموں پر پڑتی ہے، اس غبار کی قیمت بھی اللہ کے جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کے جو ہے اوپر جو ہے مشک کو ڈالیں گے. یہ اللہ کے راستے کے غبار کی جو قیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے. ایک نوجوان کو دیکھا، نفیس تھا، وہ الگ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے اچھا نہیں لگتا. فرمایا اس غبار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو، دنیا میں تو یہ غبار ہے اور یہ آخرت میں جنت کی خوشبو تمہارے لیے بنے گی. لشکر جا رہا تھا، ایک ذمہ دار تھے، تو ایک پیدل چلنے والے پیچھے تھے، باقی سواریوں پر تھے. فرمایا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدموں پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کی آگ کو دودھ کی بات دھواں بھی نہیں لگنے دیں. اب امیر جلدی سے لشکر کے آگے چلے گئے اور یہ پیچھے تھے، اور ادھر سے کہا او فلانے تمہارے پاس سواری تو ہے، پھر کیوں پیدل چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے. سارا لشکر جو سوار تھا وہ سواریوں سے کود گیا اور پیدل چلنے لگا کہ تاکہ اللہ کے راستے کی غبار پڑے. تو بھائی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے سب سے اہم قیمتی نکلنا وہ ہے جو پیدل. اسی لیے سال کی کتنی پیدل جماعتیں چل رہی، ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل جانا ہو. جی ہاں لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے، وہاں بس اڈے تک جانا یہ پیدل جانا، اصل نقل و حرکت پیدل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے اسفار پیدل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق سواری دے سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے وہ محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور حدیثیں لکھتے تھے، لکھ کر طلبہ کو دیتے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے، اللہ کے راستے میں جو ہے میدان جہاد میں جاتے، گھوڑے پر سواری کر. تو کیا کرتے تھے وہ کہ جو حدیثیں لکھتے تھے اس سے وہ کانے کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا تو قلم کو تراشنا پڑتا تھا، تو اس قلم کے تراشوں کو جمع کر لیتے تھے. بھئی یہ قلم جس سے حدیث لکھی گئی یہ تراشے قلم جو ہے اس کی جہاں گھس جاتی ہے تو پھر دوبارہ تراش کر دوبارہ بنا دی جاتی ہے جب تک قلم پکڑنے کے تو سارے تراشے جمع کیے جا رہے ہیں. کیوں کیا کیے جا رہے ہیں اللہ جانے. اور جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو ایک چادر بچھا کر اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنے گھوڑے کی زین جھاڑتے، گھوڑے کے جسم کو جھاڑتے اور اس غبار کو جمع کر لیتے کہ یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے. تو اس لیے وہ غبار بھی اس کا مجموعہ بن گیا اور قلم کے تراشوں کا بھی بہت سارا ایک مجموعہ بن گیا. اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرے جناب نے مجھے نہلانے کے لیے پانی جو گرم کرو گے میرے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا، اور میری قبر میں جو زائد مٹی لگاؤ گے تو میری اس مٹی سے جو اللہ کے راستے کی غبار ہے یہ مٹی میری قبر میں لگانا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام فرما دیتے. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت اونچے لوگ ہیں. اس لیے اس کا نقل و حرکت میں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں، اس لیے جماعتیں بنا کر روانہ کیا جاتا ہے
یہ کام ایسا ہے، ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، دعوت حق کو لے کر اٹھے ہیں تو نکلنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور جن جن علاقوں میں پھرا جاتا ہے ان کی قربانیوں سے اور ان کے اعمال اور دعوت سے اللہ علاقوں کو بدل رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کو اللہ نے جوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر اطاعت لازمی ہے اور مساجد کو لازم پکڑو اور تم پر طاعت لازمی ہے اور عمومیت کو لازم پکڑو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا، ہم نے مسجدوں میں رہنا ہے، مسجد کے کام، دعوت کے کام کے لیے باہر نکلیں، ورنہ اس مسجد سے ہمارا باہر جانا نہ ہو، اور جو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے طاعت اور مشورے کے تابع بن کر رہیں اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھیں۔ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اس سے اچھی آواز اور پیاری آواز، خوبصورت آواز کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنی زندگی کو بھی بنائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے۔ اس لیے اجتماعیت، جماعتیں بنا کر، ابھی 12 کی جماعتیں، اور اس میں آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جو ہے لشکر کے لشکر نکلیں گے، مرکزوں میں ہزاروں کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں لاکھوں کے قریب، اب اس میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہے، سب اللہ کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کتنی رحمت سے نظر دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی جوڑی بناتے تھے، 2 3 کی، تاکہ سیکھنا سکھانا دعوت یہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بس میں اگر سارے تبلیغی ساتھی ہیں، سب جہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تو وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانیوں میں بڑھنے کی، صفات میں بڑھنے کی، وقت کو بڑھانے کی، جی ہاں، اور ہم اعمال کا اہتمام کرنے کی۔ یہ دعوت تو ہمارا جذبِ جان ہے، ہماری غذا ہے، دعوت تو ہماری تربیت کرنے والی، اور وہی خدمت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تشکیل کرتے تو خدمتیں متعین کرتے، اور اپنے لیے بھی خدمت۔ وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں اللہ کا رسول، تمہارا سردار، میں تمہارے لیے صحرا کے جنگل سے لکڑی اور ایندھن جمع کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم محدث وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور لکڑیاں چننا یہ اپنے لیے لے رہے، کیوں کہ نکلتے 9، 8، 8:30، 9، جو آج کل کا جو وقت ہے یہ وقت ہو جائے گا، سورج اوپر ہوگا، ریت گرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور صحرا میں کوئی ایندھن نہیں ملتا، وہ تو کہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، تو اس ریت میں، اس گرمی میں چلنا، وہ تو گرمی اتنی سخت کہ جو ہے وہ جو اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے تلوے جلنے لگتے ہیں، وہ بھی بھاگ کر سایوں کی طرف اور چٹانوں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین کرتے تھے۔ 2 ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں، اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے تو وہ راستے کا خرچہ، کرایہ، ایک طرف کا کھانا، یہ 2 یا 3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں، اور 2 ساتھیوں کو مکلف بنا دیں کہ بس والوں سے بات کرنی ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو وہی کریں، اور جماعت کے 2 ساتھی بن جائیں، اور 2 ساتھی ہو کر پھر ہم جو ہے بس اسٹاپ تک یا اسٹیشن تک پیدل چلیں، اور سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں۔ اور سیکھنے سکھانے میں یہ 6 صفات سیکھنی ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں کوئی عمل ان صفات کے بغیر پورا عمل نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر تو عمل بلتا نہیں۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، اللہ کو جو مانتا ہے اس کی نیکی ہے، اور اللہ کو نہ مان کر جو بات اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ دنیا ہی میں اسی طرح ان کا بدلہ دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ اور مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ تو بھائی ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی کا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں برکت آئی، اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ جاندار عمل ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ ہم عمل کریں۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جو اللہ سے ثواب کی امید ہی نہ رکھتے اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کر، چلو جو عذاب ہے فریضہ ٹل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انعامات وہ نہیں ملیں گے۔ وہ تو شوق سے ہم نماز پڑھیں، جیسے دنیا کے کاموں میں تنخواہ کے دن جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں، کوئی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، کیسے شوق سے جاتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ کے امر کے لیے نکلیں۔ تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے یہ شوق آئے گا،
اور پھر علماء اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ، کی جہالت کے ساتھ عبادت، یہ کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے۔ انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، اور بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاق کے درست کرنے کی محنت کرنا، اور اخلاص، اس سے تو اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اگر نیک عمل میں ریاکاری کی نیت کر لی تو وہ اس کے لیے گناہ اور سزا کا باعث ہوگا۔ اس لیے بھائی 6 صفات کو سیکھنا اور 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تبلیغ و دعوت کا کیا مطلب کہ مشقت کے ساتھ اور خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ ہماری تعلیم، ہماری نمازیں، ہمارے گشت، یہ 6 صفات اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو، اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے نور میں ہو، اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہو، اور اخلاص سے ہم عمل کریں اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کریں۔ اور جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا یہ عمل نورانی ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے راستے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، بس میں سوار ہوں تو پھر وہ بھی آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ ایک سفر کی دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، او اللہم هون علینا سفرنا ھذا وادع عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں، نئے ساتھی ہیں ان سے دوہروا لیں، پھر ان کو یہ دعائیں سکھائیں۔ سوار، یہ تو ہمارا دین ایسا ہے کہ یہ تو ہر چیز کے آداب بتاتا ہے۔ اچھی چیزیں دائیں طرف سے کرنی ہے، اور پخانہ، پیشاب اور ناک صاف کرنا یا دوسرا یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کے آداب سکھائے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، اور جو ہے دعا کے اس سے پہلے دعا، نکل کر دعا، اور پاکی کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے۔ تو اس لیے جتنا ہماری زندگی میں سنت ہوگی، ہماری دل کی نورانیت بھی بڑھے گی، اور یہ اعمال جو ہیں فضاؤں پر اثر ڈالیں گے۔ اس لیے سوار ہونا، دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھ جائیں، تو پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ، یہ جو استغفار والی دعا، وہ دعا پڑھ لیں، اور پھر جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور بھائی نئے اور پرانے ساتھی ہیں تو آپس میں سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات، اس کلمے کو درست کیا جائے، اور ایمان مفصل، ایمان مجمل کو سیکھا جائے، اور اس کے بعد وضو اور نماز، اس کے احکام کو سیکھ لیے جائیں، کیونکہ یہ تو 5 دفعہ فرض ہے۔ اس کے بعد 6 نمبروں کو سیکھا جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں کہ اعمال کے آداب، انفرادی دعوت کن آداب سے دینی ہے، جی ہاں، متکلم کی بات جو ہے کن آداب سے کرنی ہے، بیان کن آداب سے کرنا ہے، تعلیم میں کن آداب سے، ان آداب کو سیکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت اچھا علم سکھلایا، میرے رب نے مجھے سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے سلیقے سکھلائے۔ اس لیے فرمائے ایسی مہذب اور مرتب اور ایسی پیاری پاکیزہ نورانی زندگی لے کر آیا ہوں، اے عرب کے باسیوں اور صحراؤں کے رہنے والوں، اے جاہلیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے، تم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا۔ دنیا کی حکومتیں اور مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے اصول و طریقوں کو بھول جائیں گے اور تمہارے سلیقوں کو اپنا لیں گے۔ اللہ نے اس وعدے کو چند ہی سالوں میں پورا کیا کہ کہاں مدینے سے نکل کر اسپین تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر جو ہے بلقان کی ریاستوں تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر خراسان اور جو ہے سائبیریا، آذربائیجان، آرمینیا تک، اور کہاں منگولیا تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کہ وہ دعوت دے کر اٹھے، اس دین کو عام کیا، اللہ کے احکام کے لوگ پابند بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے لوگ بنے۔ اس لیے بھائی ہم نے جو ہے سیکھتے سکھاتے جانا ہے، بس میں جو بس نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بس والے سے بات کر لینی ہے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا، اگر ریل گاڑی کا سفر ہو تو ریل گاڑی جس درجے کا ٹکٹ لیا ساتھیوں کو ٹکٹ دے دیے جائیں، اور اسی ہم درجے میں ہم بیٹھیں، اس سے بڑے والے درجے میں نہ بیٹھیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔
اور بھائی آداب کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے گاڑی میں بھی نماز کا اہتمام باوضو رہیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر بھائی آزار لگے ہوئے ہیں تو پانی کا انتظام ہو, وضو کر کے جو نماز کا وقت آیا, اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے اور یقین ہے کہ 10-12 منٹ رکے گی, وضو پہلے سے اذان دے کر با جماعت نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک, ورنہ گاڑی میں بعض گاڑیوں میں تو ماشاءاللہ جگہ ڈبہ بھی ہوتا ہے, بعض گاڑیوں میں دروازے کے پاس جگہ 3 ساتھی یہاں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور پھر 2 کی سے جوڑیوں. سب سے پہلے ہم نے اللہ چند کام کرنے کے ہیں وہ زیادہ کرنے. سب سے پہلے تو دعوت کو ہم نے چلانا ہے تاکہ ہمارا مزاج داعیانہ بن جائے. اور دوسرا بھائی ہم نے سیکھنے سکھانے کا عمل جیسے عرض کیا گیا. تیسرا نمازوں کو بنانا, عبادات اور ذکر کا اہتمام کرنا. اور چوتھا خدمت کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ جیسے دعوت, تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت, ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اشراف سے بچانا. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اپنا جان و مال لے کر نکلے ہیں, لوگ ہمارا استقبال کریں, لوگ ہمیں کھانے پیش کریں, یہ بالکل اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے, کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں اور سب کو اللہ نے دیا ہے, وہی اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کرے گا. اور اگر مجاہدہ اور قربانی آئے گی تو ہم اس کو برداشت کریں. اس سب کا درد انسان اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے برداشت کر لے, صبر کرے, اللہ سے ثواب کی امید رکھے. ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اشراف دل میں خیال آئے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور زبان سے سوال کرنا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہی اسراف کہ جو ہے بے جا اپنے مال کو خرچ کرنا, پانی میں اسراف کرنا, وقت کو ضائع کرنا, یہ اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور جو ہے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا. اور بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اے اللہ ہمارا ہر سانس کتنا قیمتی تھا, کیسے ہم نے غفلت میں گزارا, پچھلا نقصان کر دیا, اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. بقیہ زندگی جو گھروں کو جانے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں, ان کا وقت کیونکہ کروڑوں گنا قیمت والا بن گیا, اس لیے یہ تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن میں سے یہ ہے کہ لایانی کو چھوڑ دے. غفلت ہی سے انسان پھر گناہوں میں پڑتا ہے اور شیطان اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے. غافل دل کو دیکھ کر, تو غافل دل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یا اللہ کہہ رہا ہے, ابھی دعا ہم مانگیں گے اور دل کہیں اور غافل ہے, تو اس غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے بھائی یہ کچھ کام زیادہ کرنے کے ہیں, ان میں لگنا ہے, کچھ کاموں کو چھوڑنا ہے, کچھ کاموں کو کم کرنا ہے. کھانے میں ہمارا وقت اور کھانے کی بہتات, کھانے کو کم کرنا, لیکن کم اتنا بھی نہیں کیا جائے کہ کمزوری آ جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب مشقت کا سفر ہو اور جو ہے وہ گرمی خوب زیادہ ہو تو پھر روزے کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. بلکہ جن نے روزہ رکھا اور وہ کوئی کام نہ کر سکے اور جو نے روزہ نہ رکھا انہوں نے ان کی خدمت کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو یہ جو افطار کرنے والے ہیں یہ روزہ رکھنے والے کے اجر کو بھی لے گئے. اس لیے بھائی کھانا کم, تھوڑا سا کم کریں, سونا کم, یا سونے کا بھی نظام ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم تو سارا دن محنت میں لگے, عشاء سے پہلے سو مت, یہ حدیث کا حکم ہے, تاکہ عشاء کی نماز وقت مستحب سے نہ نکل جائے اور کبھی فوت نہ ہو جائے. سارا دن گشت کی ہے, محنت کیا ہے, کام کیا ہے, تھکے ہوئے ہیں, تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی. ہاں دین کی بات ہو, گشت کرنا ہو تو وہ تو کرنا ہے, لیکن دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی. لیکن پھر بھی بھائی عشاء کے بعد تو یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آخرت کے تذکرے کرتے ہوئے ہم سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. نیند اللہ نے بنائی ہے اور تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے. صحت مند لوگ جب سوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑی سی 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد گہری نیند آتی ہے, اللہ یہ نیند کی نعمت دیتے ہیں. اٹھتے ہیں تو وہ ایسے پھول کی طرح اور نشاط ہوتا ہے اور وہ سب
چست اور نشاط والے کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز میں اٹھنا، دعوت اور دعا، یہ ہمارے اسلام میں سب سے بڑی دو محنتیں ہیں۔ سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ دعوت، انسان خود بھی بنتا ہے اور اس کی دعوت کے قربانیوں سے اور نورانیت سے ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں، علاقوں کے علاقے دین کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا، اللہ نے کتنا بڑا وسیلہ دیا۔ حضرات انبیاء کرام کو دعوت بھی دی، حضرات انبیاء کرام کو دعا بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو